اہل حدیث جماعت، تبلیغی جماعت اور سنی جماعت میں فرق۔ دیکھیے، اہل حدیث جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا اصل تعارف یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے احکامات کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور قرآن و سنت کے احکامات کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے کا کام کریں، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کسی امام کی بات کو قرآن و حدیث کے دلائل پر ترجیح نہیں دیتا، امام کا احترام کرتا ہے لیکن امام کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ ہے مختصر سا تعارف اہل حدیث جماعت کا۔ اب دوسرا نمبر پہ آپ نے کہا تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت ایک خاص طریقے پر کام کرنے والی جماعت ہے، جن کے یہاں سال میں 4 مہینہ، سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن اور پوری عمر میں 4 مہینے کا ایک چلہ لگانا لازم سمجھا جاتا ہے، جبکہ دعوت و تبلیغ کے لیے اس طرح کا کوئی بھی عمل اسلاف امت سے یا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ جو ہے یہ ہر قدم کا عمل ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کسی کو بیڑی سگریٹ پیتا دیکھیں، نماز چھوڑتا دیکھیں، اس کو سمجھائیں، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ لیکن اس کے لیے دن کی تعین کر دینا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت جو حلقے نکلتے ہیں 3 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، اس میں اسی جماعت میں سے کسی ایک شخص کو امیر بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ امیر نہیں ہوتا ہے، یعنی عالم نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو امیر بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی وہ کرتا رہتا ہے۔ خود جاہل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دین کی باتیں وہ کیسے بتائے گا، لیکن رٹی رٹائی باتیں وہ بتاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے علماء جو ہیں وہ خرافاتی واقعات پر اعتماد کرتے ہیں، من گھڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل بیان نہیں کرتے۔ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن واقعات کا امکان نہ عقلی لحاظ سے ہے نہ شرعی اور دلائل کے لحاظ سے۔ تو یہ خرافات جو ہیں یہ بہرحال ان کے ہاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں دعا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے اس میں وسیلہ پکڑنا یا اس طرح کے غلط انداز کے مواقف موجود ہیں، لہذا قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر تبلیغی جماعت ایک غیر منہجی اور گمراہ جماعت ہے۔ تیسرا آپ کا نقطہ ہے سنی جماعت میں، سنی جماعت کس کو کہتے ہیں؟ سنی اصل میں اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں، لیکن ہندوستان میں سنی جماعت کہا جاتا ہے قبر پرستوں کو، جو تبلیغی جماعت کے عقائد سے بھی کہیں زیادہ گئی گزری جماعت ہے، جو قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں کو پکا کرتے ہیں، قبروں پر طواف کرتے ہیں، اس پر سجدے کرتے ہیں، قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں اور قبر والوں سے منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں شرک ہیں، اور اس شرک کو انجام دینے والوں کو ہندوستان کے تناظر میں یا بر صغیر کے تناظر میں سنی کہا جاتا ہے، جو کہ گمراہ جماعت ہے۔